السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اردو کی دوسری کا ایک اور سبق روئی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ نباتات میں سے آتے ہیں، یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور ان میں سے کیا کیا فائدے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اسی کا بیان ہے۔ تو روئی بھی ایک نباتات کے اندر آتا ہے، تو اس سے کیا فائدہ انسان اٹھاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئی، ہمارے، تمہارے پہننے کے کپڑے اکثر روئی کے ہوتے ہیں، جو ایک پودے کے پھل میں سے نکلتی ہے۔ اسے روئی یا کپاس کا پودا کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے لکھ دیا ہے، غلط ہے، کہتے ہیں بنائیے گا اس کو۔ اسے روئی یا کپاس کا پودا کہتے ہیں۔ وہ 3-4 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے کٹوان پنجے جیسے سبز سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ ہلکے زرد پھول آتے ہیں۔ گول نوکیلا سا سبز پھل اس پر لگتا ہے، جس کے اندر 3-4 خانے ہوتے ہیں۔ جب پھل پک کر کھل جاتا ہے، یہ کھلنا پڑھیے گا اس لیے کہ کھلنا مناسب نہیں لگتا ہے، کھلنا شروع میں ہوتا ہے، لیکن یہ پک کر جب پوری طریقے سے پھٹ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھلنا، تب جا کے وہ خانے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، اگر اس کے پھل کو دیکھنا نصیب ہوا ہوگا تو۔ ہم نے دیکھیں بہرحال۔ پھل پک کر کھل جاتا ہے تو انہیں خانوں میں سے سفید ریشم سی ایک چیز نکلتی ہے۔ انہیں پڑھیے گا اسے۔ وہی روئی ہے جو بنولوں کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ کھیت میں عورتیں یا مرد اس کو چنتے ہیں۔ بیلنے میں بیل کر روئی کے بنولوں سے الگ کر لیتے ہیں۔ بنولے گائے، بھینس، بکری کو کھلاتے ہیں۔ اس سے وہ دودھ بہت دیتی ہے۔ گھی زیادہ نکلتا ہے۔ بیلوں کو بھی کھلاتے ہیں، جو انہیں کھا کر خوب موٹے ہو جاتے ہیں۔ بعض دواؤں میں بھی ملاتے ہیں اور ان پر تیل ڈال کر جلاتے ہیں تو بہت خوب روشنی
ہوتی ہے۔ روئی سے کپڑے بنتے ہیں جو امیر و غریب، امیر و غریب نہیں پڑھیں گے، امیر و غریب سب پہنتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو اکثر موٹے کپڑے ہی بنے جاتے ہیں، مگر ولایت میں کلوں کی بدولت بہت بیش قیمت، یعنی زیادہ قیمت والا بیش قیمت کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ لٹھا، خاصا، ململ، نین سک، رنگ برنگ کی چھینٹیں اور کپڑے سب انہی کلوں کے ذریعے بڑی پھرتی سے بنتے ہیں۔ ہم یہاں بنتے نہیں پڑھیے گا، کپڑے سب انہی کلوں کے ذریعے بڑی پھرتی سے بنتے ہیں۔ وہیں سوت کاتا جاتا ہے، وہیں تنا جاتا ہے، وہیں تنا جاتا ہے، وہیں بنا کر تہ کیا کرایا تھان تیار ہو جاتا ہے، وہیں دھل کر دودھ کی طرح سفید کپڑا بن جاتا ہے، وہیں جس رنگ کا چاہو رنگا جاتا ہے۔ غرض عجب تماشا ہوتا ہے۔ اگرچہ اب ہمارے ملک میں بھی بعض جگہ کپڑا بننے کی کلیں چلنے لگی ہیں، مگر نہ تو ان میں اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے اور نہ اس کی بہت بکری ہے، اسے بکری پڑھیے گا، اور نہ اس کی بہت بکری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے کارخانوں کی مدد کریں اور جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ ایسے کارخانے جاری ہوں تاکہ ہمارا ملک بھی کچھ مال و دولت میں ترقی کرے۔ ناظرین، تو آج کا یہ سبق تھا جو میں نے مکمل پڑھ دیا ہے۔ آپ سب اسے پڑھیں اور صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ اور سعی مسلسل سے انشاءاللہ اردو بہت اچھی آپ کی ہو جائے گی۔ چلیے آج کا سبق یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔